سب سے پہلے آپ سب کو سلام۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ 6 سوالات ہم نے دیکھ لیے تھے، آج ہم 7واں سوال دیکھیں گے۔ سوال ہے باغ عدن، دیوار یاجوج ماجوج اور خود یاجوج ماجوج بھی، مقام سفینہ نوح یعنی نوح کی کشتی کا جو مقام تھا، اور بکہ کی وادی، کتاب ابراہیم اور تابوت سکینہ کہاں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ تو کیا صحیفے مقامات اور چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مثال کے طور پہ باغ عدن، جس باغ میں آدم کو رکھا تھا آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ آسمانوں میں تھا، لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ آسمانوں میں تھا؟ تورات کے اندر اس کو تفصیل سے اس کی لوکیشن بتائی گئی ہے۔ تورات کی دوسری کتاب ہے پیدائش یعنی جینیسس چیپٹر 2، اور آیات ہیں 8 سے لے کر 14 تک۔ یہ میں ایک بار پڑھتا ہوں اور آپ جو ہیں ان چیزوں پہ غور کیجئے جو تورات نے یہاں پہ جنت کے حوالے سے مینشن کی ہیں۔ اب خدا نے مشرق میں عدن میں ایک باغ لگایا تھا، اور وہاں اس نے اس آدمی کو رکھا جو اس نے تراشا تھا۔ خدا نے زمین سے ہر قسم کے درخت اگائے، وہ درخت جو آنکھوں کو خوش کرنے والے اور کھانے کے لیے اچھے تھے۔ باغ کے بیچ میں زندگی کا درخت اور نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت تھا۔ یہ وہی درخت ہے جس کا پھل آدم کو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ آگے آیات کہتی ہیں، باغ کو پانی دینے والا ایک دریا عدن سے بہتا تھا، وہاں سے یہ 4 شاخوں میں الگ ہو گیا تھا۔ پہلے کا نام پشون ہے، یہ حویلہ کی پوری سرزمین سے گزرتی ہے۔ جہاں سونا ہے، اس زمین کا سونا اچھا ہے، قیمتی پتھروں کے ٹکڑے اور ہیرے بھی موجود ہیں۔ دوسری ندی کا نام جیہون ہے، اسے آپ گیہون بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ عربی میں گاف کا لیٹر نہیں ہوتا اس لیے گاف کو جیم سے تبدیل کیا جاتا ہے، تو گیہون جو ہے وہ جیہون بن گیا ہے۔ تو دوسری ندی کا نام جیہون ہے یا گیہون ہے۔ یہ کش کی پوری سرزمین میں ہوا کرتا ہے۔ کش جو ہے یہاں پر جو اہل کتاب جو تفاسیر میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کش جو ہے یہ افریقہ کا کش ہے۔ تیسرے دریا کا نام دجلہ ہے، یہ آشور کی مشرق کی طرف سے گزرتا ہے۔ آشور جو ہے وہ اسیریا یعنی کہ عراق۔ اور چوتھا دریا فرات ہے۔ ان 2 سے تو آپ واقف ہیں، دجلہ اور فرات سے، جو کہ عراق میں بہتے ہیں، اور کربلا جو ہے آپ جانتے ہی ہیں اس کا واقعہ یہاں پہ پیش آیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تورات کے اندر یہ لوکیشن اسی زمین کی ہے جہاں پہ آدم کو رکھا تھا، اور وہاں سے 4 دریا بہ رہے تھے، جس میں سے 2 دریا، ایک پشون اور جیہون، یہ بتایا جاتا ہے کہ خشک ہو چکے ہیں اور یہ مٹ چکے ہیں، لیکن 2 دریا ابھی بھی باقی ہیں، ایک دجلہ اور دوسرا فرات۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دجلہ اور فرات کے مشرق میں جنت تھی، کیونکہ یہ دریا جو ہیں یہ جنت سے نکل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مانا گیا کہ جنت آسمانوں میں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آدم کو آسمانوں میں ہی رکھنا تھا تو زمین کی تخلیق کیوں ہوئی تھی؟ اور یہ کہاں مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی لے کر آدم کو بنایا اور زمین سے اٹھا لیا گیا؟ تو جنت کے آسمانوں میں ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ جنت زمین پر تھی یا آسمان پر؟ اس کے بعد دوسرا معاملہ جو آتا ہے وہ ہے نوح کا، کہ نوح کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی کشتی جو تھی وہ الجودی پہ رکی قرآن کے مطابق، اور ارارت پہ رکی بائبل کے مطابق یعنی تورات کے مطابق۔ یہ جو عراق کا علاقہ تھا یہ میسوپوٹیمیا
کہلاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر نوح رہتے تھے اور سیلاب کے بعد ان کی کشتی یہاں سے ارارت گئی، اور یہ بات تورات جو ہے وہ مینشن کرتی ہے، اور ارارت کے بعد وہ شینار میں آ کے آباد ہوئے۔ شینار کا علاقہ مشرقی عراق میں تھا، اور یہاں سے جو ہے نوح کی پوری نسلیں جو ہیں دنیا میں پھیلی، جبکہ قرآن کے مطابق نوح کی کشتی ارارت پر نہیں بلکہ الجودی پر جا کے رکی تھی۔ اچھا، یہ علاقہ سارا ترکی کا ہے، اور یہ دونوں پہاڑ ترکی میں ہیں، مشرقی ترکی میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والا پہاڑ جو ہے یہ ہے ارارت، اور اس سے نیچے والا جو ہے وہ ہے جودی، جو اب آپ کو یہ نام ملیں گے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ارارت اور جودی کیا وہی مقام ہیں جن کے بارے میں صحیفے بات کر رہے ہیں، یا وہ کوئی اور مقام تھے اور بعد میں ان جگہوں کا نام جودی اور ارارت رکھا گیا؟ تو صحیفوں میں یہ ایک اختلاف کیوں نظر آتا ہے؟ تورات کہتی ہے کشتی آ ٹھہری جبل ارارت پر، اور قرآن کہتا ہے اور وہ الجودی پر آ ٹھہری، اور کہا گیا دوری ظالموں پر۔ تو وہ الجودی پہ آ کے رکی کشتی، لیکن دلچسپ یہ ہے کہ یہاں پر جبل جودی نہیں کہا گیا، اس کو بحیثیت پہاڑ جو ہے وہ سامنے نہیں لایا گیا۔ اور یہاں پر سوال ہے کہ الجودی کوئی پہاڑ تھا یا کوئی اونچی سرزمین تھی؟ دلچسپ یہ ہے نہ صرف جودی کے بارے میں یہ ایک جو ہے کنفیوژن ہے، بلکہ ارارت کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے، اور بائبل میں یہ کنگڈم آف ارارت کا لفظ بھی آیا ہے، جبکہ ارارت پہاڑ کی کوئی کنگڈم نہیں تھی۔ اور اس کو بھی جو ہے اسکالرس نے کوشش کی کہ اس پہلی کو سلجھا سکیں، لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ہو پائی، کیونکہ اتنے قدیم جو معاملات ہیں ان کے کوئی پروفس موجود نہیں ہیں، کوئی واضح اسٹرانگ ایویڈنس موجود نہیں ہے جو کہ بات کو ثابت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نوح کی کشتی جو ہے وہ اس کو اب تک ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں اور پہلیاں ہیں جن کا اب تک کوئی جواب موجود نہیں ہے، سب کی اپنی اپنی رائے ہے۔ تو یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ جتنے بھی نقشے موجود ہیں، کیا ان پہ مقامات صحیح ہیں؟ کیا وہ نام جو ان پہ موجود ہیں پرانے زمانے میں یہی ہوا کرتے تھے یا نہیں؟ اس کی دوسری مثال آپ کے سامنے ہے بکہ کی، اور قرآن بکہ کو مینشن کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ بکہ جو ہے سب سے قدیم ترین بستی ہے جہاں پہ اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ نقشوں پر آپ کو بکہ کہیں نہیں ملے گا۔ اگر آپ پرانے نقشے نکالتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک بکہ ملے گا، اور وہ ہے اسرائیل میں۔ تو اب آپ بتائیے کہ نقشوں کی بنیاد پہ کیا ایسا ہی معاملہ یہاں ممکن نہیں کہ قرآن جو الجودی کہہ رہا ہے یا بائبل جو ارارت کہہ رہی ہے وہ یہ اصل میں ہوں ہی نہ، اور یہ کہیں اور ہو مقام؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں اختلاف کیوں ہے، یہ ارارت الجودی یہ دو مختلف جو ہیں جگہوں کا نام کیوں لیا گیا ہے؟ کیا یہ اختلاف ہے؟ آخری امت کے جو اسکالرس ہیں ان کے پاس ایک سمپل سولوشن ہے، اور وہ یہ کہہ دیں کہ ارارت جو ہے وہ تحریف کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ اگر یہودیوں کو تحریف کرنی ہی تھی تو اس پہاڑ کا نام تبدیل کرنے سے انہیں کیا فائدہ پہنچا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اسی کے پیچھے جو ہے اس پہلی کا جواب بھی موجود ہے جو ہم آگے ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ تو قرآن کے مطابق جو بکہ عرب میں تھا وہ نقشوں پہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، بلکہ وہ آپ کو اسرائیل کے پاس ملے گا۔ تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ نقشے کس نے بنائے، کب بنائے، اور ان میں مقامات کو ان لوگوں نے کس طرح سے جو ہے اس کا تعین کیا، اور جگہوں کے نام انہوں نے کس طرح سے رکھے۔
اگر آپ اس پہ ایک تحقیق کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت کچھ صرف نقشوں نے بدل دیا ہے۔ جن لوگوں نے اس مقام کو نہیں پہچانا انہوں نے اپنے ہی مقام کا نام بکا رکھا، اور ان کے مطابق وہ آیات اس بکا کے لیے تھیں۔ تو آپ سوچئے کہ ان تمام سوالات کے جوابات کہاں ہیں؟ 1500 سال سے اسکالرز کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا تحقیق کی ہے، اور کون سے مسائل حل کیے ہیں، اور کون سی پہلیاں سلجھائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف قرآن میں بکا کا ذکر ہے، بلکہ بائبل میں بھی بکا کا ذکر ہوا ہے، اور وہ آیات ہیں یہ زبور کی آیات ہیں اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ بے شک پہلا گھر ہے جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للناس۔ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ للمؤمنین نہیں ہے، للمسلمین بھی نہیں ہے، للناس ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے بنایا گیا، جو کہ بکا میں ہے، مبارک ہے اور ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ میں نے یہاں پر ٹرانسلیشنز نہیں لکھی کیونکہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ فی الحال ہمیں صرف جس لفظ سے مطلب ہے وہ ہے بکا جو کہ یہاں پر ہے، اور باکا جو کہ یہاں پر ہے۔ زبور کی آیت ہے، چیپٹر 84 ہے، اور آیت پہلی میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کو میں آپ کو ٹرانسلیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ اوری بے مق ہا باخا ماہیان یشیتو ہوں۔ اوری جو ہے ایکچولی یہ ابری ہے، این بے رے یہ، اور بے کو انہوں نے سافٹ کر کے پڑھا ہے، اس لیے یہ ابری کے بجائے یہ لوگ اوری اس کو پڑھتے ہیں۔ اس لفظ سے آپ بھی واقف ہیں کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ سیمیٹک لینگویجز ہیں اور ایک ہی خاندان کی زبانیں ہیں، ان کی ایک ہی روٹ ہے۔ یہ لفظ جو ہے عبری، اسے ہم کہتے ہیں عبور کرنا، دریا عبور کرنا یا کوئی پہاڑ عبور کرنا۔ عین بے رے یہ عبری، بے احمق، یہ جو بے ہے یہ پری پوزیشن ہے، اس کا مطلب ہے ساتھ یا پر وغیرہ اس طرح سے۔ یہ عربی میں بالکل سیم ہے، یہاں پر جو ہے بھی بکا یہ وہی ہے بے جو یہاں پر ہے، اور بسم اللہ میں بھی یہی بے آتی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو یہ ساتھ جو ہے یہ وہی ہے، اور پر بھی وہی ہے، یہ دونوں سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے عبور کر رہے ہیں بے احمق۔ احمق جو ہے یہ ہمارے پاس یہ بھی موجود ہے لفظ، اور اس کو ہم کہتے ہیں عمیق، یعنی گہرا ہونا، عربی میں بھی ہے اور ہم اس کو اردو میں بھی ادبی اردو میں استعمال کرتے ہیں، عمیق یعنی گہرا۔ اور یہاں پر جو اس کا مطلب ہے وادی، گہرائی، تو عبور کر رہے ہیں اس وادی کو جو کہ ہا باخا ہے۔ یہ ہے لفظ بے کاف الف۔ یہ جو ہا ہے عبرانی میں یہ گول ہے عربی میں، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں دو چشمی ہے۔ یہ ہبریو میں ڈیفینٹ آرٹیکل ہے جو کہ عربی میں ال ہے، اور انگلش میں ہم اس کے لیے دا یوز کرتے ہیں THE۔ تو یہاں پر ہے یہ مخصوص باقا ہے، وہ گزر رہے ہیں ایک وادی سے جو کہ باقا کی ہے۔ ماہیان یشیتو ہوں، ماہیان کہتے ہیں چشمہ یا سر چشمہ، دونوں میننگ موجود ہیں اس کے اندر، اور اس لفظ سے بھی ہم واقف ہیں جو کہ ہمارے پاس عربی میں جو ہے وہ عین یعنی کہ چشمہ، اور عین مین آنکھ، دونوں پاسبل ہیں، یعنی کہ چشم سے چشمہ بھی ہے اور سر چشمہ بھی ہے، اور یہاں پر یہی میننگ ہے کہ ماہیان جو ہے لفظ میم عین یہ نون، اور اس کا مطلب بھی یہاں پر چشمہ اور سر چشمہ دونوں پاسبل ہیں۔ یشیتو کا مطلب ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو گزر رہے ہیں یعنی کہ عبور کر رہے ہیں، وہ اس وادی کو جو کہ باقا کی ہے وہ اس کو بنا دیتے ہیں سر چشمہ یا چشمہ، دونوں پاسبل ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ اس کو چشمہ ٹرانسلیٹ کریں تو پھر آپ اس کو آب زمزم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو سر چشمہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو برکتوں کا سر چشمہ کہہ سکتے ہیں، رحمتوں کا کہہ سکتے ہیں۔
تو یہاں پر یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ ہے باکا، اور قرآن کی جو آیت میں استعمال ہوا ہے وہ ہے بکا، بے کاف کاف گھولتے، جبکہ عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے بے کاف الف، اور اس کو پڑھا جاتا ہے باکا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بکا اور باکا کیا یہ ایک ہی لفظ ہے؟ کیا ان کی روٹ ایک ہی ہے؟ کیا ان کی میننگ ایک ہی ہے؟ اگر تو ان کی روٹ ایک ہے تو یہ دونوں مقام ایک ہیں، لیکن اگر ان کی روٹس ہی الگ ہیں، ان کے میننگ ہی الگ ہیں، جیسا کہ مانا جاتا ہے کہ باکا اور بکا کی میننگ الگ الگ ہیں، اور ان کی جو فارم نظر آتی ہے ہمیں سامنے وہ بھی الگ الگ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب دونوں لفظ الگ ہیں تو پھر یہ ایک کیسے ہوئے؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبرانی اور عربی دونوں ایک ہی خاندان کی زبانیں ہیں، اور ان میں ایک ہی روٹ استعمال ہوتی ہیں کسی بھی لفظ کی، اور یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کو سمجھتی ہیں بہت اچھی طرح۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے پاس باکا لفظ آئے جو کہ بکا سے بالکل مختلف ہو، جس کی روٹ بھی مختلف ہو، جس کی میننگ بھی مختلف ہو، اور عرب میں یہ بکا آئے جس کی روٹ بالکل مختلف ہو؟ تو ان لفظوں کو دیکھتے ہوئے یہ کیسے طے کیا جائے گا کہ دونوں ایک ہی مقام ہیں جبکہ ان کی میننگ بھی الگ ہیں، ان کی روٹس بھی الگ ہیں؟ کیا قرآن میں ہم ایسے چل سکتے ہیں کہ جو سملر ساؤنڈ کے ورڈ ہوں ہم اس کی میننگ وہی مانیں؟ یہاں پر سوال یہ ہے کہ کسی بھی صحیفے کو کیا اس کی قوم بالکل صحیح سمجھتی ہے اور صحیح انٹرپریٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر تو کرتی ہے تو پھر ان کی جو تشریح ہے، ان کی جو تفسیر ہے، وہ کس دلیل کے تحت غلط ثابت ہو سکتی ہے جبکہ یہ کتاب ان کی ہے، یہ زبان ان کی ہے یعنی یہودیوں کی ہے؟ جس طرح سے عرب اپنی کتاب کی تشریح کرتے ہیں اور اس کے معنی جو ہیں وہ واضح کرتے ہیں، اگر تو یہ غلط تشریح کر رہے ہیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کی تشریح صحیح ہے؟